اختلاف ہونا چاہیے یار. جب تک ہم ایک دوسرے کی بات سننا نہیں سیکھیں گے تب تک کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی تحریک اور کوئی بھی قیادت ہمیں امن نہیں دے سکتی. کہ آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے دوسرے کو سننے کی، کیونکہ جس دن انصاف جیت گیا نا اس دن ریاست کو طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. دوستو، آج ہم اس ملک کے ایک نہ ختم ہونے والے المیہ پر بات کرنے جا رہے ہیں. ایک ایسا المیہ جو کسی ایک شہر، ایک جماعت یا ایک طبقے تک محدود نہیں رہا، بلکہ پورے معاشرتی وجود کو اپنی اب لپیٹ میں لے چکا ہے. یہ وہ کیفیت ہے جہاں ریاست، عوام، مذہب، سیاست، طاقت اور انصاف سب ایک دوسرے سے ایسے الجھ چکے ہیں کہ کوئی لکیر سیدھی دکھائی نہیں دیتی. اگر ہم پچھلی دہائی کے واقعات کو بغور دیکھیں تو ایک تسلسل واضح نظر آتا ہے. ہر چند سال بعد ایک سانحہ، ایک نیا احتجاج، ایک نیا دھرنا اور آخر میں ایک نیا زخم، اور پھر کسی کو انصاف بھی نہیں ملتا. 2014 میں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا. درجنوں لوگ مارے گئے مگر انصاف نہ مل سکا. اسی سال عمران خان صاحب اور طاہر القادری کا دھرنا بھی ہوا. ریاستی ادارے وہاں پر بے بس دکھائی دیے اور سیاسی نظام کمزور ہوتا چلا گیا. 2017 میں تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے نے اسلام آباد کو پوری طرح مفلوج کر دیا. پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم ہوا، املاک جلی، جانیں گئیں، مگر آخر میں معاملہ ایک معاہدے پر ختم ہو گیا. کیا ایک معاہدے کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں؟ 2021 میں حافظ سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں مظاہرے ہوئے، درجنوں افراد جاں بحق ہوئے، پولیس اہلکار بھی مارے گئے اور عوام ایک بار پھر خوف اور انتشار کا شکار ہوئے. 2023 میں 9 مئی کے واقعات نے ریاستی ڈھانچے کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا. فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، عدلیہ، سیاستدان اور میڈیا سب ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے. اور 2025 میں مرید کے کسانیہ جو ابھی اکتوبر میں ہوا، جس نے ایک بار پھر ریاستی طاقت کے استعمال اور عوامی رد عمل کی بحث کو زندہ کر دیا. ان تمام واقعات کو اگر ہم ایک تجزیاتی زاویے سے دیکھیں تو اس کے پس منظر میں صرف سیاسی اختلافات نہیں بلکہ ادارہ جاتی کمزوری، سماجی بے چینی اور نظریاتی تقسیم کار فرما نظر آتی ہیں. اور ہم آج کے اس موضوع کو مختلف تھیریز کے مطابق آپ کو اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، کنفلکٹ تھیری کے مطابق ہر معاشرہ مختلف مفادات کے درمیان طاقت کی کشمکش پر قائم ہوتا ہے، اور جب طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے تو نتیجہ تشدد اور بد امنی کی صورت میں نکلتا ہے. یہی صورتحال پاکستان میں بار بار دیکھی گئی. عوام کو انصاف نہیں ملتا، حکومت طاقت کے ذریعے خاموش رہتی ہے اور نتیجہ مزید غصے اور انتقام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. یہاں پر ریلیٹیو ڈیپرائیویشن تھیری کہتی ہے کہ جب کسی گروہ کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کے حقوق چھین لیے گئے ہیں، ان کے حقوق یا پھر چھینے جا رہے ہیں، تو وہ تشدد یا احتجاج کے راستے پر چل پڑتا ہے. یہ نظریہ ہمارے معاشرتی ڈھانچے پر پوری طرح فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ یہاں محرومی کا احساس ہر سطح پر موجود ہے. غریب، درمیانہ طبقہ، مذہبی گروہ، سیاسی جماعتیں، حتیٰ کہ ریاستی ادارے بھی ایک دوسرے سے شاکی ہیں. ان کو یقین نہیں ہے کسی پر، عوام کو حکومت پر یقین نہیں ہے. پاکستان میں طاقت کے استعمال کی تاریخ ہمیشہ سے متنازع رہی ہے. جب بھی ریاست نے طاقت استعمال کی، چاہے وہ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ ہو، 2007 کی وکلا تحریک ہو یا 2021 کے TLP کے مظاہرے ہوں، نتیجہ ہمیشہ مزید انتہا پسندی، عوامی بے اعتمادی اور سیاسی تقسیم کی صورت میں سامنے آیا ہے. کیا ملا پھر عوام کو؟ کیا ملا پھر دوسرے لوگوں کو جو وہاں پر آتے ہیں، دھرنوں میں آتے ہیں؟ کیا ملتا ہے؟ طاقت وقتی طور پر خاموشی تو پیدا کر دیتی ہے، مگر اس کے نتیجے دبی ہوئی آگ ہمیشہ دہکتی رہتی ہے. ریاست جب اپنی ریٹ قائم کرنے کے نام پر عوامی آواز کو دباتی ہے تو وہ دراصل ایک نیا بغاوتی بیج بو دیتی ہے جو وقت آنے پر پھٹ جاتا ہے. یہی وہ نقطہ ہے جہاں طاقت اور عوامی جذبات کا تصادم شروع ہو جاتا ہے، اور اس بات پر کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتا. شاید اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسٹیٹیوشنل ڈیکے تھیری پر بھی ایک دفعہ غور کرنا ہوگا، جو کہتی ہے کہ جب ادارے اپنی غیر جانبداری، شفافیت اور کارکردگی کھو دیتے ہیں تو نظام جو ہوتا ہے نا وہ ٹوٹنے لگتا ہے اور خلا کو غیر ریاستی عناصر پر کرنے لگتے ہیں. پاکستان میں عدلیہ سے لے کر پولیس، بیوروکریسی سے لے کر پارلیمنٹ تک ہر ادارہ سیاسی اثر و رسوخ کا شکار ہو چکا ہے. اب کسی بھی ایک ادارے کا سیاست سے کیا لین دین؟ قانون کمزور کے لیے الگ ہے، طاقتور کے لیے الگ ہے. یہی دورہ معیار عوام میں ایک غصے کی لہر پیدا کر دیتا ہے. پھر یہ غصہ مذہبی یا سیاسی رنگ اختیار کر لیتا ہے اور یوں پورا معاشرہ ایک مستقل انتشار کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے. اور یہ ایسی بات ہے، وہی جو آپ کو پہلے بتائی، کہ یہ صرف سیاست تک محدود نہیں، یہ ایک سنگل گھرانے سے لے کر
ایک بڑی سیاسی لیول تک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہماری سیاست میں پولیٹیکل پولرائزیشن یعنی شدید نظریاتی تقسیم اب خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ آج ایک شخص اگر کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو دوسرے کی نظر میں وہ دشمن ہوتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ دوسری پارٹی سے ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ ویسا ہی ہے۔ سوشل میڈیا نے اس تقسیم کو مزید بڑھا دیا۔ اطلاعات کے مطابق 2018 سے 25 تک پاکستان میں سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد میں 400% تک اضافہ ہوا ہے۔ ہر خبر، ہر واقعہ، ہر ثانیہ فوراً سیاسی یا مذہبی اینک سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسری اینک تو ہے ہی نہیں نا کسی کے پاس۔ نتیجہ یہ کہ اصل مسئلہ یعنی انصاف، ادارہ جاتی کارکردگی اور گورننس پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں تحریک لبیک جیسی جماعتیں جنم لیتی ہیں اور عوامی حمایت حاصل کر لیتی ہیں۔ وہ خود کو مظلوم ثابت کرتی ہیں، ریاست کو ظالم اور غیر منصف، اور عوام جو پہلے ہی نا انصافی سے تنگ ہے ان کے نعروں میں اپنا درد تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ جذبات سڑکوں پر آتے ہیں تو پھر تصادم ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ریاست اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے طاقت استعمال کرتی ہے، عوام بدلے کے جذبے میں مزید مشتعل ہوتے ہیں اور یوں ایک نہ ختم ہونے والا دائرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم سینٹرلائزیشن آف پاور تھیوری کو دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب طاقت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جائے اور اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو جائیں تو معاشرہ غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں طاقت ہمیشہ مرکز میں رہی، کبھی فوج کے پاس، کبھی وزیر اعظم کے پاس، کبھی مذہبی قیادت کے پاس، لیکن عوامی سطح پر اختیارات منتقل کبھی نہیں ہوئی۔ عوام کو بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے کہنے پر آئے ہیں، لیکن وہ عوام بھی جانتی ہے کہ وہ کتنا عوام کے کہنے پر آئے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ بلدیاتی نظام بار بار معطل ہو جاتا ہے، صوبوں کو مکمل خود مختاری نہیں ملتی اور عوام کی آواز صرف ووٹ ڈالنے تک محدود رہ جاتی ہے۔ عوام کو بتایا جاتا ہے کہ نمائندے آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا تعلیمی نظام، میڈیا اور مذہبی ادارے بھی اس خلیج کو کم کرنے کی بجائے بڑھا رہے ہیں۔ نصاب میں تنقیدی سوچ کی کمی ہے، میڈیا سنسنی کو ترجیح دیتا ہے اور مذہبی پلیٹ فارم سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب نوجوان نسل کو تعمیری راستہ نہیں ملتا تو تباہ کن راستوں پر وہ نکل جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب نظریاتی انتہا پسندی جنم لے لیتی ہے اور ایک عام شخص کو یقین دلایا جاتا ہے کہ تشدد ہی انصاف کا ذریعہ ہے، مار پیٹ ہی انصاف کا ذریعہ ہے۔ اس پوری صورتحال کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اب ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ عوام کو یقین نہیں کہ قانون ان کی حفاظت کرے گا یا نہیں، اور ریاست کو یقین نہیں کہ عوام اس کی ریٹ تسلیم کریں گی یا نہیں۔ یہ دو طرفہ عدم اعتماد کسی بھی ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد قانون، اخلاقیات اور نظم و ضبط سب کمزور پڑ جاتے ہیں۔ نتیجتاً انتشار، بے چینی، افواہیں، سازشی نظریات پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اور یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں، چاہے پورا ایک بر اعظم ہو، یہ چیز اس کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ طاقت کے ذریعے امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ امن صرف انصاف، مکالمہ اور شفافیت سے آتا ہے۔ اگر ریاست اپنے مخالفین کو ختم کرنے کی بجائے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے، بیٹھنے کی ہمت پیدا کرے، اگر عوام احتجاج کی بجائے قانونی راستے پر بھروسہ کریں، اور اگر عدلیہ وقت پر فیصلہ سنائے، جو کہ نہیں ہو رہا اس ملک میں، تو وہ چنگاری جو ہر سال بعد شعلہ بن جاتی ہے شاید ٹھنڈی ہو سکے۔ شاید جتنی جانیں جا رہی ہیں وہ اگلی دفعہ نہ جائیں۔ دوسرا قدم اداروں کی بحالی ہے۔ پولیس کو سیاسی مداخلت سے آزاد کرنا، عدلیہ کو واقعی غیر جانبدار بنانا اور پارلیمنٹ کو فعال قرار دینا۔ یہ سب محض نعرے نہیں بلکہ بقا کی شرط ہے۔ اگر ہم نے اپنے ادارے مضبوط نہیں کیے تو پھر ہمیشہ طاقت کے دائرے میں پھنسے رہیں گے، جہاں ہر نیا واقعہ پچھلے سے زیادہ خونی ہوگا، پچھلے سے زیادہ درد دینے والا ہوگا۔ اور یہاں پر جو تیسرا اہم قدم ہے وہ سماجی شعور کی بیداری ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں شاید بہت کم ہے، بے حد کم ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اختلاف دشمنی نہیں بلکہ معاشرتی توازن کا حصہ ہے۔ اختلاف ہونا چاہیے یار۔ جب تک ہم ایک دوسرے کی بات سننا نہیں سیکھیں گے تب تک کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی تحریک اور کوئی بھی قیادت ہمیں امن نہیں دے سکتی۔ اور یہ انڈیویجولی ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے دوسرے کو سننے کی۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ صورتحال نازک ہے۔ ایک طرف ریاستی طاقت اپنی ریٹ قائم کرنے میں مصروف ہے، دوسری طرف عوام انصاف اور وقار کے لیے چیخ رہے ہیں۔ اگر اب بھی ہم نے ماضی سے سبق نہ سیکھا، اگر ہم نے طاقت کو انصاف سے الگ رکھا، تو تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرائے گی، جو کئی بار دہرا چکی ہے۔ اور نقصان کس کو ہوا ہے؟ ہمیں ہی ہوا ہے۔ کتنے آگے تھے اور کتنے پیچھے رہ گئے، اور شاید اس بار اتنا وقت بھی نہ ملے کہ ہم اپنے زخموں کو گن سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اب ہم طاقت کو نہیں،
انصاف کے بیانیے کو اپنائیں، کیونکہ جس دن انصاف جیت گیا نا اس دن ریاست کو طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو ناظرین، آج کا یہ ولاگ تھا، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔